اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ کل من علیہا فان، جو بھی زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی، عظمت والی اور عزت والی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی سے مانگتے ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر روز اس کا ایک کام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ہم جلدی فارغ ہونے والے ہیں تمہاری طرف سے اے دو بھاری قافلوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنات اور انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے بغیر سند کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم پر چھوڑے جائیں گے آگ کے شعلے اور دھواں تو تم بچاؤ نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ کر کھال کے مانند سرخ ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پس اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھ نہ ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی علامتوں سے، پھر پکڑا جائے گا پیشانی کے بال سے اور پاؤں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھوٹ بتاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ پھریں گے اس کے درمیان اور کھولتے پانی کے درمیان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
اس کی تفصیل اور تشریح انشاءاللہ ریاض التفسیر میں ایک ایک آیت کی بہت شاندار انشاءاللہ دیکھ لینا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں انشاءاللہ لکھوں گا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ 31 مرتبہ سورہ رحمان میں آیا ہے۔ دوسرا، میں جو پڑھا رہا ہوں یہ پڑھ لیجئے، سورہ رحمان پڑھنے کے بعد یہ جملہ پڑھنا چاہیے۔ پڑھو میرے ساتھ، لا بِشَيْءٍ من نعمك ربنا نکذب فلک الحمد۔ اے ہمارے پیارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، پس تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ جب سورہ رحمان نازل ہوئی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو سنائی، پھر انسانوں کو سنائی، تو اسی لیے جنات کہتے تھے سورہ رحمان جناتوں کے لیے اتری ہے، یہ جنات کہتے تھے۔ خیر تفصیلیں ہیں اس کی، تو ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر جناتی جملے پڑھتے تھے جو میں نے آپ کو پڑھائے ہیں۔ پھر انسانوں کو سنائی، انسان خاموش رہے صحابہ۔ آپ نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے تھے، یہ جواب دیتے تھے، چلو تم بھی جواب دو، تو اس صحابہ نے بھی پڑھی۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ اپنے وقت پر وہاں ریاض التفسیر میں دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔